امام جعفر صادق کون ہیں؟ سنی بھی ان کا فاتحہ دلاتے ہیں اور شیعہ انہیں اپنا امام کہتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ شیعہ ان کو امام کہتے ہیں، لیکن وہ ائمہ کرام کو مثل انبیاء معصوم مانتے ہیں، یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ اور ہم بھی امام کہتے ہیں، ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کرام میں ایک معظم محترم اور لائق اقتداء شخصیت تھے، ہم بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہماری تعظیم میں اور ان کے عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ان کی نیاز و فاتحہ دلانا اہل سنت والجماعت کا معمول ہے، جائز ہے۔ حضرت یہ کونڈوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو شیعوں نے دلوائی تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں تو یہ مشابہت جی والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کہ شیعوں نے 22 تاریخ کو نیاز دلائی، جی لہذا ناجائز ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تشبہ جو ہے در مختار میں فرمایا فإن تشبہ بہم کیا ہے فیما یکرہ وفیما یقصد بھی تشبہ، کفار سے تشبہ جو ہے، جو افعال مذمومہ ہیں، جو ان کے افعال خاصہ ہیں یا جو افعال قبیحہ ہیں، ان میں تشبہ یہ ناجائز ہے۔ اور اس صورت میں تشبہ کہ معاذ اللہ ان جیسا بننے کا قصد کرے تو اس قصد سے ہی وہ کافر ہو جائے گا، لیکن کوئی سنی یہ قصد نہیں کرتا ہے کہ ہم شیعوں کے جیسا بن رہے ہیں، کہ اتفاقیہ طور پر ایک مشابہت جو ہے وہ واقع ہو گئی کہ وہ بھی نیاز دلاتے ہیں اور سنی بھی نیاز دلاتے ہیں، تو نیاز دلانا تو اصل میں ہمارا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے نیاز دلانا، اس لیے کہ وہ مرتد ہیں، خارج اسلام ہیں۔ اب وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس کے مطلب کہ اس وجہ سے جو ہے نماز ناجائز ہو جائے گی؟ یہی ہے کہ ان کے یہ افعال جو ہیں وہ افعال سوری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے نیاز وغیرہ دلانا، یہ ان کے افعال سوری ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت شرعیہ نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور درجات دین پر ایمان رکھ کر کے جو ہے ان افعال کو کرے گا تو اس کے افعال جو اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ 22 رجب جو ہے، 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، تو شیعہ اس خوشی میں نیاز کرتے ہیں اور سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے۔ اور اب اس میں مفتی شریف الحق صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشاہدہ کیا کہ تبرہ کرتے ہیں شیعان علی حضرت امیر معاویہ پر، تو انہوں نے اس فاتحے کو قائم کیا تاکہ ان کے یہ تبرہ کی عادت ختم ہو، امیر معاویہ ہی کے ایصال ثواب کے لیے۔ اگر اس کی اصل ہے تب تو بہت ٹھیک ہے، اگر اس بات کی اصل نہ ہو تو جب بھی امیر معاویہ کے نام کو بھی شریک کرنے میں رد رفضہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس فاتحے میں
کہ جب ان کی تاریخ وصال ہے یہ بہت اچھی بات کہی علامہ نے کہ اپنی نیاز میں اس طور سے آپ فرق کر لیجئے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آپ لے لیجئے اور ان کے لیے بھی ایسا حساب کیجئے تو رافضیوں سے امتیاز بھی ہو جائے گا اور رافضیوں کا رد بھی ہو جائے گا. پھر رافضیوں میں کچھ اور بھی عادتیں ہیں کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی، اسی جگہ کھایا جائے گا، عورت اس کو نہ کھائے. یہ سب جو شرطیں ہیں یہ سب مردود شرطیں ہیں. ان سے ہم لوگوں کو اجتناب رکھنا چاہیے تاکہ اپنا تشخص ان سے ممتاز ہو جائے. لیکن حضور یہ سنیوں میں بھی کچھ جگہ یہ رائج ہے. ہاں تو اس کی مخالفت کیجیے، یہ تو غلط ہے نا جو رائج کی. وہاں جو ہے وہ اٹھانے ہی نہیں دیتے اور وہیں پر جی غلط ہے. یہ بے اصل چیز ہے. غلط سے پوچھیے. اس کی مخالفت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی، اسی جگہ کھایا جائے، اسی جگہ ہاتھ دھویا جائے، باہر اس کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے. یہ سب رافضیوں کی نقل ہے. عورتیں اس میں نہ کھائیں، یہ سب بھی بالکل بے اصل اور رافضیوں کی نقل ہے. اس سے اجتناب کیجیے. ہمارے یہاں 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کی نیاز کی جاتی ہے، جبکہ ان کا عرس شریف 15 رجب شریف کو ہے. کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کی روایت شیعوں کی مشہور کردہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کو معاذ اللہ شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے جشن کے طور پر مناتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے اور سنیوں کے لیے حضرت کی کیا نصیحت ہے؟ اس بنا پر کہ 22 رجب کی تاریخ رافضی امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اس نیت سے سنیوں کے عمل پر کوئی حکم نہیں لگ سکتا. اور فاتحہ اور نیاز اصل میں یہ سنی کا حق ہے. اتفاقیہ طور پر اس میں ایک صورت مشابہت روافض سے بھی ہو گئی، لیکن اس میں تشبہ جو ہے ہی نہیں. تشبہ اس چیز میں ہے کہ جو ان کے ساتھ خاص ہو اور جو چیز کے مذموم ہو، اور یا یہ کہ قصد تشبہ ہو. اگر کوئی روافض کے ساتھ تشبہ کا قصد کرتا ہے، وہ اپنی کسی نیت سے جو ہے اس کا فعل ناجائز و حرام ہوگا، بلکہ ان سے تشبہ جو ہے بہت سخت ہے اور مضر ایمان ہے. وہ جیسے ہی اس کا قصد کرے گا وہ ایمان اس کا جاتا رہے گا. اور یوں ایک نیاز اور فاتحہ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کھانا اور پینا اور کپڑا وغیرہ پہننا، کہ ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، وہ بھی لباس پہنتے ہیں ہم بھی لباس پہنتے ہیں. خاص ان کی وضع اپنانا جو ان کی خاص وضع ہو وہ ناجائز ہے، اور ایسے عموم افعال میں تشبہ نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر 22 رجب کی نیاز جو ہے رافضی اس بنا پر اس دن حضرت امیر معاویہ کا دن مناتے ہیں، اس سے ممانعت نہیں ہو سکتی. اگر اس سے کہ حضرت جعفر صادق کا وصال 15 کو ہوا ہے. ایک سوال کہ یہ
22 رجب کو جو کچھ لوگ کنڈے کا نیاز کرتے ہیں تو اس کی اصل کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ اب ہر جگہ مطلب ہے کہ لوگ ثابت کو ڈھونڈتے ہیں. اس کی اصل یہی ہے کہ شریعت نے، اللہ اور رسول نے جس سے منع نہیں فرمایا وہ سب جو ہے مباح ہے، اور یہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے بلکہ مستحب ہے. اور اپنے بزرگوں کو، اپنے اقارب کو، زندوں کو، مردوں کو اور بزرگان دین کو، سب کے لیے جو ہے ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، مقرر ہے، اور اس کا استحباب جو ہے وہ معروف ہے. اس کی اصل پوچھنا یہ تو مطلب ہے کہ جو ہے یہ وہابیہ کی عادت ہے کہ ہر جائز کام میں، معمولی سے معمولی بات میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اور رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا کہ نہیں کیا. سب سے بڑا جواب ان کے لیے یہی ہے کہ منع کہاں آیا ہے، اس پر منع کوئی نہیں آیا ہے. اس کی اصل وہی ہے ایصال ثواب جو ہے. حضرت یہ کنڈوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو شیعوں نے دلوائی تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں تو یہ مشابہت جی والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کہ شیعوں نے 22 تاریخ کو نیاز دلائی، جی لہذا ناجائز ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ تشبہ جو ہے در مختار میں فرمایا فَإِنَّ تَشَبُّهَ بِهِمْ کیا ہے فیما یکرہ وفیما یقصد بھی تشبہ. کفار سے تشبہ جو ہے، جو افعال مذمومہ ہیں، جو ان کے افعال خاصہ ہیں یا جو افعال قبیحہ ہیں، ان میں تشبہ یہ ناجائز ہے. اور اس صورت میں تشبہ کہ معاذ اللہ ان جیسا بننے کا قصد کرے تو اس قصد سے ہی وہ کافر ہو جائے گا. لیکن کوئی سنی یہ قصد نہیں کرتا ہے کہ ہم شیعوں کے جیسا بن رہے ہیں، کہ اتفاقیہ طور پر ایک مشابہت جو ہے وہ واقع ہو گئی کہ وہ بھی نیاز دلاتے ہیں اور سنی بھی نیاز دلاتے ہیں. تو نیاز دلانا تو اصل میں ہمارا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے نیاز دلانا، اس لیے کہ وہ مرتد ہیں، خارج اسلام ہیں. اب وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس کے مطلب کہ اس وجہ سے جو ہے نماز ناجائز ہو جائے گی؟ یہی ہے کہ ان کے یہ افعال جو ہیں وہ افعال سوری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے نیاز وغیرہ دلانا، یہ ان کے افعال سوری ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت شرعیہ نہیں ہے. اور مسلمان جو ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور درجات دین پر ایمان رکھ کر کے جو ہے ان افعال کو کرے گا تو اس کے افعال جو اللہ کے یہاں قبول ہوں گے. 22 رجب جو ہے، 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. تو شیعہ اس خوشی میں نیاز کرتے ہیں اور سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے. اور اب اس میں مفتی شریف الحق صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشاہدہ کیا کہ تبرہ کرتے ہیں شیعان علی حضرت امیر معاویہ پر، تو انہوں نے اس فاتحے کو قائم کیا تاکہ ان کے یہ تبرہ کی عادت ختم ہو، امیر معاویہ ہی کے ایصال ثواب کے لیے. اگر اس کی اصل ہے تب تو بہت ٹھیک ہے، اگر اس بات کی اصل نہ ہو تو جب بھی امیر معاویہ کے
نام کو بھی شریک کرنے میں رد رفضہ تو ہو ہی جاتا ہے اس فاتحے میں کہ جب ان کی تاریخ وصال ہے یہ بہت اچھی بات کہی علامہ نے کہ اپنی نیاز میں اس طور سے آپ فرق کر لیجئے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آپ لے لیجئے اور ان کے لیے بھی ایثار ثواب کیجئے، تو رافضیوں سے امتیاز بھی ہو جائے گا اور رافضیوں کا رد بھی ہو جائے گا۔ پھر رافضیوں میں کچھ اور بھی عادتیں ہیں کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی، اسی جگہ کھایا جائے گا، عورت اس کو نہ کھائے، یہ سب جو شرطیں ہیں یہ سب مردود شرطیں ہیں، ان سے ہم لوگوں کو اجتناب رکھنا چاہیے تاکہ اپنا تشخص ان سے ممتاز ہو جائے۔ لیکن حضور یہ سنیوں میں بھی کچھ جگہ یہ رائج ہے، ہاں تو اس کی مخالفت کیجیے، یہ تو غلط ہے نا جو رائج کی، وہاں جو ہے وہ اٹھانے ہی نہیں دیتے اور وہیں پر جی غلط ہے، اسی جگہ نیاز ہوگی، اسی جگہ کھایا جائے، اسی جگہ ہاتھ دھویا جائے، باہر اس کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے، یہ سب رافضیوں کی نقل ہے۔ گھر کی بنائی ضرور کراتے ہیں اس میں پھولوں کی فاتحہ، عورتیں اس میں نہ کھائیں، یہ سب بھی بالکل بے اصل اور رافضیوں کی نقل ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ ہاں ذرا مجھے بھی سنائیے علامہ کیا کہہ رہے ہیں، زور سے کہیے۔ میں نے یہ عرض کی جی کہ رافضیوں میں یہ رواج ہے کہ جس جگہ پکے اسی جگہ نیاز ہو، اسی جگہ کھایا جائے، اس کا ایک ٹکڑا بھی باہر نہ لے جایا جائے، یہ سب چیزیں میں کہتا ہوں بے اصل ہیں اور یہ غلط ہے، اس میں سنیوں کو رافضیوں کی مخالفت کرنا زیادہ مناسب ہے، تو تشبہ ختم ہو گیا۔ یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ ان کے رسم و رواج جو ہیں علامہ نے بتایا، ان خاص رسم و رواج سے اعتراض کرنا چاہیے۔